بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگائیں، جسم میں بدبو اور میل جمع نہیں ہوگی۔ کچے چاول کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اس سے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھانے سے آرام آ جائے گا۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کرنا چاہیے۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دل کو صحت مند بناتا ہے، کینسر سے بچاتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو تو وہ انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، 1 ہفتے میں حاملہ ہو جائے گی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی جائیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اسپغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھائیں، یہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا ہے، بلکہ 1-2 دن چھوڑ کر کھایا جائے۔ لہسن پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام آتا ہے۔ جس گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ بنتی ہے، اس گھر والوں کے منہ پر جھریاں جلدی نہیں پڑتی۔ نہانے والے پانی میں شہد 1 چمچ ملا کر نہاؤ، تھکن غائب ہو جائے گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جس گھر میں میاں بیوی نرم لہجے سے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں برکت راج کرتی ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کرواؤ۔ آپ کے گھر میں زیادہ مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں چند قطرے ملا کر نہانے سے پہلے بالوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد بالوں کو دھو لیجئے۔ سر کی جوئیں آسانی سے ختم ہو جائیں گی۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے 10 دانے انجیر کے کھانے چاہیے۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، وزن بھی کم رہتا ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے کے فائدے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے چہرے پر اور جسم کے غیر ضروری بال قدرتی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی اور دماغ صحیح طرح سے کام کرتا ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ میں رکھ لیں، اس سے داڑھ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھایا کریں۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ گرم چیزیں زیادہ کھانے سے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے، جس سے جسم پر زیادہ بال آ جاتے ہیں۔ جسم پر بال زیادہ آ جائیں تو نہاتے وقت پھٹکڑی کا استعمال کریں، یعنی کہ پھٹکڑی کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر بالٹی میں ملا لیجئے اور اس پانی سے نہا لیجئے۔ آپ کے جسم سے بدبو بھی ختم ہوگی اور جسم سے فالتو بال بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کو گرمیوں میں زیادہ پسینہ بھی نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت ٹائم پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک ضرور شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اپنے گناہوں کو استغفار سے دھویا کرو اور دل کو خوف خدا سے دھویا کرو۔
جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، شوگر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہیں۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر کھجوریں کھاتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار گرم پانی سے دھویا کریں، اس سے ہاتھوں سے پیاز کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جامن کی گٹلی کا باریک سا سفونف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں بنا کر روزانہ چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر مسلنے سے درد ختم ہوگا اور نیند جلدی آ جاتی ہے۔ کھٹے میٹھے پھلوں کا جوس استعمال کرنے سے آپ اپنی کیلوریز کو جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی کا استعمال نہیں کرنا۔ شہوت کی کمی ہو تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ کھاؤ۔ ایک دم زیادہ کھانا مت کھائیں، اس سے معدے میں دشواری آتی ہے اور بدن میں سستی ہوتی ہے۔ بچوں کا دماغ تیز کرنا ہے تو بچوں کو کدو کے بیج کھلایا کریں۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں، اس سے معدے کی جلن ختم ہوگی اور آپ کے منہ کے چھالے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ 5 کلو وزن چند دن میں کم کرنا چاہتے ہو اور پیٹ کی چربی پگھلانی ہے تو آپ نے 50 گرام کلونجی، اسپغول کا چھلکا اور شہد ان سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کرنا ہے۔ چند دنوں کے استعمال سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ملتانی مٹی، عرق گلاب، کھیرے اور لیموں کا رس ان سب چیزوں کو مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں تو چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ہری مرچیں صحت کا خزانہ ہے۔ ہری مرچ کیلوریز کو کم کرتی ہیں۔ کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ لیموں کو چہرے پر مسل دینے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آتے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے ارد گرد تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے ہلکے چند ہی دنوں میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امرود کی نرم اور نازک پتیاں چبانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں دھندلا پن ہو تو لمبا سجدہ کیا کریں۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا 1 قطرہ پی لیں۔ کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس سے پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دو اور دوائی کھا لو، نقصان نہیں ہوگا۔ نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پاؤ گے۔ اگر آپ اپنی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ معدے میں گیس زیادہ بنتی ہو یا پھر پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چینی کم کھائیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ وضو میں رہنے والے شخص کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں؟ اس سے آپ کے جلد کے کیل مہاسوں سے پاک ہو جائے گی اور آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ کچے چاول صرف مریض ہی کھا سکتے ہیں جنہیں کوئی مسئلہ ہو، ورنہ کچے چاول کھانے سے معدے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل 1 پھل کھانے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سینے کی ریشے سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم کھانا چاہیے تاکہ گردے خراب نہ ہو۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اس سے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگا لیا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھا لینے سے سانس کی نالی ہمیشہ صاف رہتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام آتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ آہستہ بولنے والے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں، جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چلاک ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات ملتی ہے، کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ بدن کو خوبصورت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے روزانہ صبح نہار منہ اٹھ کر کیلے کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت مفید ہے۔ معدے میں جلن اور تیزابیت کو دور کرتا ہے اور مثانے کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ انار کھانے سے اور انگور کا رس پینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور جسم میں خون کے نئے سیلز بنتے ہیں۔ بادام، کشمش اور کھجور دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت نہیں پینا چاہیے۔ رات کو بار بار پیشاب تنگ کرے یا پیشاب کے بعد قطرے آئیں تو سرسوں کا تیل ناف کے ارد گرد لگا کر سو جائیں۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پینی چاہیے، اس سے خون نہیں جلتا بلکہ جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت نہیں پینا چاہیے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرو، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ جو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھایا کریں، شوگر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ گندم کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکائیں اور یہی روٹی صبح نہار منہ کھایا کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ یاد رکھو، پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز تیز کھانا کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ 5 لوگوں کی صحبت میں رہو، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے اور اللہ پاک سے جو دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔
کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور کھانے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 دانے کھجور کے کھایا کرو، آپ پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ پیاز اور آلو اکٹھے نہیں رکھنے چاہیے، ایسا کرنے سے پاس پڑے آلو خراب ہو جاتے ہیں۔ چائے جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں تو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہیں۔ بچھو اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اوپر والا جبڑا نہیں ہلا سکتا، چاہے تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے لوگوں کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ کم بولنے والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ سبزی میں توری بہت طاقت دیتی ہے، آڑو اور ناشپاتی طاقت دیتے ہیں۔ بکری کا دودھ بدن کو طاقت دیتا ہے۔ جسم کو طاقتور کرنے والی چیزیں بکرے کا گوشت کھانا، مکھن، پھل اور ہری سبزیاں۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جانے کا معمول بنا لیں۔ پھر بعد میں آپ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمزور ہے اور موٹا نہیں ہوتا۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے پیٹ کی بیماریاں ٹھیک رہتی ہیں۔ گھر میں کسی کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھائیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کھا لو اور اس پر چینی لگا کر کھائیں تو اس سے بے خوابی دور ہو جاتی ہیں۔ پیاز کا رس 50 گرام صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہیں اور سانس کی نالیوں کی خراش نہیں ہوتی۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ گڑ، ہلدی، ملٹھی اور سونف ہم وزن پیس کر روزانہ صبح شام ماہواری آنے سے 1 ہفتہ پہلے استعمال کرو۔ درد اور ماہواری میں کمی دور ہو جائے گی۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھا کریں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناریل کے تیل کے استعمال سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو، کھانا اچھے سے ہضم ہوگا۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل اجزاء خون کی کمی کو پوری کرتے ہیں۔ پالک بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ گلے میں خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کا جوشاندہ بنائیں، سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہیں۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اس سے پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت یا پھر شام 6 بجے پی لیں۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں اور جوان اور اسمارٹ نظر آنا چاہتی ہیں تو وہ لیموں کے رس میں اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں، اس سے اس کے پیٹ کی چربی اور وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت نہار منہ کھیرا کھائے تو وہ 80 سال تک دبلی رہے گی۔ کھیرا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور اس سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا
جادو کی علامتیں۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے اور اس سے عورتوں میں بانجھپن کی وجہ بھی ہوتی ہے اور لیکوریا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھپن کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے اخروٹ کھایا کریں۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔